تمہاری ماں کی سرجری میں کروا دوں گا، ساتھ 5 لاکھ روپے بھی دوں گا، بدلے میں تمہیں میرے بیٹے سے شادی کرنی ہوگی۔ ونیزا سوچ میں پڑ گئی۔ ماں کے علاج کے لیے اس نے ہاں کر دی۔ اسی وقت باس اسے اپنے گھر لے گیا، جہاں قاضی بیڈ پر کومے میں پڑے نوجوان سے اس کا نکاح کروانے لگا۔ سر، یہ تو بے ہوش ہے، ونیزا پریشانی سے بولی تو باس نے غصے سے گھورا اور وہ ڈر کے خاموش ہوئی۔ نکاح کے بعد باس نے کہا، اب سے تم میرے عارض کی دیکھ بھال کرو گی۔ ونیزا مطمئن ہو گئی۔ چلو جان چھٹی، میری طرف سے کومے میں ہی پڑا رہے۔ وہ اطمینان سے بول کر صوفے پر لیٹ گئی۔ اٹھ کر اندر سے دروازہ لاک کرو۔ بھاری مردانہ لہجہ سن کر ونیزا نے گھبرا کر بیڈ کی طرف دیکھا تو خوف سے آنکھیں ابل پڑی۔ سامنے کومے والا نوجوان بیڈ پر بیٹھا اسے گھور کر بولا، سنائی نہیں دیا، روم لاک کرو۔ ونیزا نے اپنے حلق میں پھنسی ہوئی تھوک کو بمشکل نگلا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا۔ آپ تو کومے میں تھے۔ ونیزا نے عارض کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں اس وقت غصے کی سرخ لکیریں صاف نظر آ رہی تھیں۔ میں نے کہا دروازہ لاک کرو، میری بات دوبارہ سننے کی عادت نہیں۔ عارض کی آواز میں وہ دبدبا تھا کہ ونیزا کے قدم خود بخود دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کنڈی لگائی اور وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ عارض نے بیڈ سے اپنے پاؤں نیچے اتارے۔ اس کی ورزشی باڈی کا دورہ شخصیت دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ سیکنڈوں پہلے تک زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ تو تم میری طرف سے ہمیشہ کے لیے کومے میں رہنے کی دعائیں مانگ رہی تھی؟ عارض ایک ایک قدم بڑھاتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر سخت تاثرات تھے۔ ونیزا نے ڈر کر اپنی آنکھیں بند کر لیں، لیکن اپنی چلبلی عادت سے مجبور ہو کر دبی زبان میں بڑبڑائی، میں تو بس اپنا نقصان سوچ رہی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ عارض نے اس کی تھوڑی کو انگلیوں سے اوپر اٹھایا۔ اس کا لمس اتنا گرم تھا کہ ونیزا کو اپنے پورے جسم میں ایک کرنٹ سا دوڑتا ہوا محسوس ہوا۔ کچھ نہیں، میں کہہ رہی تھی کہ آپ اتنے اچھے بھلے ہیں، تو چاچو نے جھوٹ کیوں بولا؟ ونیزا نے معصومیت سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ میرے بابا ہیں، چاچو نہیں۔ عارض نے اس کا چہرہ چھوڑا اور گہرا سانس لے کر واپس بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ اور دوسری بات، دنیا کے سامنے میں کومے میں ہی ہوں۔ اگر یہ بات اس کمرے سے باہر گئی تو تمہیں تمہاری ماں کے علاج کا 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا، سمجھ آئی؟ ونیزا نے جلدی جلدی سر ہلایا۔ ہاں ہاں، میں پاگل تھوڑی ہوں جو 5 لاکھ کا نقصان کروں گی۔ آپ بھلے یہاں الٹے لٹک جائیں، میں باہر جا کر کہوں گی آپ سو رہے ہیں۔ عارض نے مڑ کر اسے گھورا۔ تم بہت زیادہ بولتی ہو، امی بھی یہی کہتی ہیں، ونیزا نے مسکرا کر کہا اور صوفے پر واپس بیٹھنے لگی۔ میں نے کہا صوفے پر بیٹھو۔ عارض کی ریپ دار آواز گونجی، ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ ونیزا کا دل ایک بار پھر تیزی سے دھڑکا۔ وہ جھجکتے ہوئے بیڈ کے پاس آئی اور بالکل کونے میں بیٹھ گئی۔ عارض نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے اور قریب کیا۔ اب جب کہ تم میری بیوی بن چکی ہو تو تمہیں میری کچھ شرطیں ماننی ہوں گی۔ عارض نے اس کے چہرے پر بکھری زلفوں کو کان کے پیچھے رستے ہوئے کہا۔ اس کی انگلیوں کا لمس ونیزا کے گالوں کو گلابی کر گیا۔ کون سی شرطیں؟ ونیزا نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ پہلی یہ کہ تم میرے سامنے زبان نہیں چلاؤ گی۔ عارض نے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھی۔ ونیزا نے فوراً اس کی انگلی ہٹائی اور بولی، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، میں اگر نہ بولوں تو بیمار ہو جاتی ہوں، کوئی اور شرط بتائیں۔ عارض کے سخت چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، جسے اس نے فوراً چھپا لیا۔ تم واقعی بہت عجیب لڑکی ہو، چلو اب سو جاؤ۔ میں کہاں سوؤں گی؟ ونیزا نے پوچھا۔ عارض نے اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ کے بیچ میں کھینچا۔ ونیزا سیدھی اس کے چوڑے سینے میں جا گری۔ عارض نے مضبوطی سے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ میرے پاس اسی بیڈ پر۔ عارض نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ لیکن آپ تو غسیلے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ ونیزا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوششیں کی۔ ڈرنا اچھا ہے۔ عارض نے اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ ونیزا نے اب پہلی بار کسی مرد کا اتنا قریبی لمس محسوس کیا تھا۔ وہ بالکل شانت ہو کر اس کے دل کی دھڑکنیں سننے لگی۔ اگلی صبح جب ونیزا کی آنکھ کھلی تو کمرے میں دھوپ پھیل چکی تھی۔ عارض بیڈ پر موجود نہیں تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ عارض، اس نے آواز دی لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اتری اور اٹیچ باتھ روم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہاں سے بھی کوئی آواز نہیں آئی۔ جیسے ہی وہ مڑی، کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کے سسر اندر داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ ایک ڈاکٹر بھی تھا۔ ونیزا نے دیکھا کہ عارض بیڈ پر بالکل اسی طرح بے حس و حرکت لیٹا ہوا تھا جیسے کل رات نکاح کے وقت تھا۔
ونیزے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ لڑکا ہے یا کوئی جادوگر، اس نے سوچا۔ ونیزے بیٹی، رات کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ باس نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں چا، میرا مطلب ہے ابو جی سب ٹھیک تھا۔ ونیزے نے آرز کی طرف دیکھتے ہوئے جھوٹ بولا۔ آرز کی آنکھیں بند تھیں لیکن اس کے چہرے کے تاثرات بالکل پرسکون تھے۔ ڈاکٹر نے آرز کا معائنہ کیا اور کہا، سر ان کی حالت اب پہلے سے بہتر ہے لیکن ابھی ہوش آنے میں وقت لگ سکتا ہے۔ آپ ان کا خیال رکھیں۔ جب ڈاکٹر اور باس کمرے سے چلے گئے اور دروازہ دوبارہ لاک ہوا تو آرز نے فوراً اپنی آنکھیں کھول کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تم نے اندر کیوں آنے دیا انہیں؟ آرز نے غصے سے پوچھا۔ وہ آپ کے پاپا ہیں، میں کیسے روکتی اور آپ اتنی جلدی ایکٹنگ کیسے کر لیتے ہیں؟ مجھے بھی سکھائیں نا، ونیزے نے بیڈ کے پاس آ کر چہتے ہوئے کہا۔ آرز نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ ونیزے اس کی گود میں جا گئی۔ تمہیں ہر وقت مذاق سوجھتا ہے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے اگر میری سچائی باہر آ گئی تو میری جان کو کتنا بڑا خطرہ ہے؟ آرز کی آنکھوں میں سنجیدگی اور غصہ مکس تھا۔ ونیزے نے اس کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے کالر کے بٹن کو انگلی سے گھمایا۔ خطرہ ہے تو مجھے بتائیں نا، میں آپ کی حفاظت کروں گی۔ آخر اب میں آپ کی بیوی ہوں، تم میری حفاظت کرو گی؟ اتنی سی تو ہو تم۔ آرز نے اس کے ناک کو اپنی انگلی سے چھوا۔ چھوٹی ہوں تو کیا ہوا، دماغ بہت تیز ہے میرا، ونیزے نے فخر سے کہا۔ آرز نے کچھ کہے بغیر اپنے ہونٹ اس کے گال پر رکھ دیے۔ ونیزے کی سانسیں رک گئیں۔ اگر میرا ساتھ دینا ہے تو پھر پوری طرح دینا ہوگا، آرز نے اس کی آنکھوں میں جھٹکتے ہوئے کہا۔ میں دوں گی ساتھ، بس میری امی ٹھیک ہو جائیں۔ ونیزے کی آواز میں اب سچائی اور تھوڑی سی نمی تھی۔ آرز نے اس کی آنکھوں کے کونوں کو اپنے انگوٹھوں سے صاف کیا جہاں ہلکے سے آنسو آ گئے تھے۔ تمہاری ماں کی سرجری آج شام کو ہے، وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، میں نے سب انتظام کر دیا ہے۔ ونیزے کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے جذبات میں آ کر آرز کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دیں۔ تھینک یو، آپ اتنے بھی برے نہیں ہیں جتنا غصہ کرتے ہیں۔ آرز نے اپنے سے دور کیا اور چہرہ برقرار رکھتے ہوئے کہا، چلو اب نخرے بند کرو اور میرے لیے ناشتہ لے کر آؤ، یاد رہے نیچے سب کے سامنے یہی کہنا ہے کہ میں اب بھی کومے میں ہوں۔ جی سر۔ ونیزے نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر سلیوٹ کیا اور ہنستی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ آرز اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور اس کے جانے کے بعد اس کے چہرے پر ایک سچی اور خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی جو دل برسوں سے سخت تھا۔ وہ اس چلبلی لڑکی کے آنے سے پگھلنا شروع ہو چکا تھا۔ دوپہر کے وقت جب ونیزے کمرے میں واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں جوس کا گلاس تھا۔ اس نے دیکھا کہ آرز لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا ہے۔ یہ لیں جوس پی لیں۔ ونیزے نے گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ آرز نے لیپ ٹاپ بند کیا اور گلاس لے لیا۔ تم نیچے گئی تو کسی نے کچھ پوچھا؟ ہاں، وہ جو نیچے ایک بڑی سی آنٹی ہیں نا، جن کے چہرے پر ہر وقت 12 بجے رہتے ہیں، وہ پوچھ رہی تھی کہ رات تم دونوں کے کمرے سے آوازیں کیوں آ رہی تھیں؟ ونیزے نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ آرز نے چونک کر اسے دیکھا۔ پھر تم نے کیا کہا؟ میں نے کہہ دیا کہ آرز خواب میں باتیں کر رہے تھے۔ ونیزے نے معصومیت سے کندھے اچکائے۔ آرز نے جوس کا گھونٹ بھرا اور بولا، وہ میری تائی اماں ہیں، ان سے دور رہا کرو، وہ اس گھر میں میری سب سے بڑی دشمن ہیں۔ ونیزے بیڈ کے پاس آئی اور آرز کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی۔ دشمن کیوں؟ وہ تو آپ کے اپنوں میں سے ہیں نا۔ آرز نے ونیزے کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس کی انگلیوں سے کھیلنے لگا۔ کچھ اپنے صرف نام کے ہوتے ہیں ونیزے، دولت کے لیے انسان سب کچھ بھول جاتا ہے۔ یہ جو میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا، یہ کوئی اتفاق نہیں تھا بلکہ مجھے مارنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ونیزے کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے آرز کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اس لیے آپ کومے کا ڈرامہ کر رہے ہیں تاکہ وہ دوبارہ حملہ نہ کریں؟ ہاں، میں اصل گنہگار گار کو سامنے لانا چاہتا ہوں۔ آرز نے اس کے ہاتھ کو چوما۔ اور اس لڑائی میں اب تم بھی میرے ساتھ پھنس چکی ہو۔ ونیزے نے مسکرا کر اپنی دوسری طاقت دکھائی۔ میں پھنسی نہیں ہوں، میں تو خود اپنی مرضی سے آئی ہوں۔ اب دیکھنا ہم دونوں مل کر ان دشمنوں کو کیسا سبق سکھاتے ہیں۔
آرز نے اس کے پرعزم چہرے کو دیکھا اور اسے اپنے اور قریب کر لیا۔ اس وقت کمرے میں صرف ان دونوں کی سانسوں کی آوازیں تھیں اور باہر کی دنیا کے خطرات سے بے خبر وہ دونوں ایک دوسرے کے دل کے قریب ہو رہے تھے۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب ونیزا کے موبائل پر ایک میسج آیا۔ اس نے جلدی سے اسکرین دیکھی۔ ہسپتال سے اس کے بھائی کا میسج تھا، امی کا آپریشن شروع ہو گیا ہے، تم دعا کرو۔ ونیزا نے موبائل سینے سے لگا لیا اور بیڈ پر بیٹھے آرز کی طرف دیکھا۔ آرز کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ آرز، امی کا آپریشن شروع ہو گیا ہے۔ ونیزا کی آواز میں خوف اور امید دونوں شامل تھے۔ آرز نے اپنا لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا اور ونیزا کے پاس آیا۔ اس نے اس کے کانپتے ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں میں لے لیا۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گی ونیزا، میں نے شہر کے سب سے بہترین ڈاکٹرز کو ہائر کیا ہے، تم بس خود کو سنبھالو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اگر تائی اماں کو پتہ چل گیا کہ آپ ٹھیک ہیں اور انہوں نے امی کے علاج میں کوئی گڑبڑ کروا دی تو۔ ونیزا نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اوپر اٹھا کر آرز کو دیکھا جن میں اب شرارت کی جگہ صرف آنسو تھے۔ آرز کا چہرہ سخت ہو گیا۔ ان کی اتنی جرأت نہیں ہوگی، اس ہسپتال میں میرے اپنے باڈی گارڈز موجود ہیں، تم نیچے جاؤ اور سب کے سامنے نارمل رہنے کی کوشش کرو۔ ونیزا نے گہرا سانس لیا اور سر ہلا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ نیچے لاؤنج میں تائی اماں صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں، لیکن ان کی نظریں مسلسل سیڑھیوں پر تھیں۔ جیسے ہی ونیزا نیچے آئی، انہوں نے اسے اپنے پاس بلایا۔ آؤ ونیزا بیٹی، بیٹھو یہاں۔ تائی اماں کا لہجہ ضرورت سے زیادہ نرم تھا۔ جی تائی اماں، ونیزا نے ڈرتے ڈرتے ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، تمہاری ماں کا آپریشن ہو رہا ہے نا؟ آج تمہارے سسر نے بہت بڑا دل دکھایا ہے، اتنے پیسے خرچ کر دیے ایک ایسی عورت پر جس کا بچنا مشکل ہے۔ تائی اماں نے دانستہ طور پر ونیزا کے دل پر چوٹ کرنے کی کوشش کی۔ ونیزا کا دل تڑپ اٹھا، لیکن اس نے آرز کی بات کو یاد رکھی، میری امی بالکل ٹھیک ہو جائیں گی تائی اماں، ڈاکٹرز نے کہا ہے۔ ڈاکٹرز تو کہتے رہتے ہیں لڑکی، لیکن جو انسان بستر پر پڑ جائے اس کا اٹھنا مشکل ہوتا ہے، جیسے میرا آرز۔ تائی اماں نے ونیزا کے چہرے کے تاثرات کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ونیزا، رات تمہارے کمرے سے کسی مرد کے بولنے کی آواز آ رہی تھی، ڈاکٹر تو کہہ رہا تھا آرز کومے میں ہے، پھر وہ آواز کس کی تھی؟ ونیزا کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ اس نے اپنے دوپٹے کو انگلیوں میں جکڑا۔ وہ میں نے اپنے بھائی کو فون کیا تھا تائی اماں، وہ میں اونچی آواز میں رو رہی تھی اور اس سے بات کر رہی تھی۔ تائی اماں کے چہرے پر ایک مشکوک مسکراہٹ آئی، اچھا چلو میں خود ذرا اوپر جا کر دیکھتی ہوں، شاید میرے بچے کو ہوش آ رہا ہو اور تم ہم سے چھپا رہی ہو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ونیزا کا دل حلق میں آ گیا۔ اگر تائی اماں اس وقت اوپر گئیں اور آرز بیڈ پر نہ ہوا یا لیپ ٹاپ کھلا ہوا دیکھ لیا تو سب برباد ہو جائے گا۔ تائی اماں پلیز ابھی مت جائیں، ڈاکٹر نے کہا ہے انہیں بالکل اکیلا چھوڑ دیں، کسی کے جانے سے انفیکشن ہو سکتا ہے۔ ونیزا نے بھاگ کر ان کا راستہ روکا، تم مجھے سکھاؤ گی کہ مجھے اپنے بھتیجے سے کب ملنا ہے، ہٹو سامنے سے۔ تائی اماں نے ونیزا کو جھٹکا دیا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ ونیزا کے پاؤں جیسے زمین میں دھنس گئے۔ وہ ہڑبڑا کر ان کے پیچھے بھاگی۔ تائی اماں نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا، اندر کا منظر دیکھ کر ونیزا کی سانسیں رک گئیں۔ آرز بیڈ پر بالکل سیدھا لیٹا ہوا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرے پر کوئی حرکت نہیں تھی۔ لیپ ٹاپ غائب تھا اور کمرے کی ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ تائی اماں بیڈ کے قریب آئیں اور آرز کا ہاتھ اٹھا کر دیکھا، وہ بالکل بے جان لگ رہا تھا۔ انہوں نے غصے سے ونیزا کی طرف دیکھا، ڈرپ لگی ہوئی ہے اسے اور تم کہہ رہی ہو کہ آوازیں آ رہی تھیں، آئندہ فالتو باتیں مت کرنا۔ وہ پیر ٹھیلتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، ونیزا وہیں فرش پر بیٹھ گئی اور رونے لگی، اس کا پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ آرز فوراً بیڈ سے اٹھا اور ونیزا کے پاس فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے ونیزا کو اپنے سینے سے لگا لیا، شش بس
کچھ نہیں ہوا ونیزے، میں یہاں ہوں۔ عارض کی آواز میں اب وہ غصیلا پن نہیں تھا بلکہ ایک گہری ہمدردی اور محبت تھی۔ وہ بہت ڈر گئی تھی۔ عارض، اگر وہ آپ کو دیکھ لیتی اور وہ آپ کو مار دیتی۔ ونیزے نے اس کی قمیض کو اپنے ہاتھوں میں جھٹکتے ہوئے کہا۔ عارض نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا۔ جب تک تم میرے ساتھ ہو مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تم نے بہت بہادری دکھائی ہے۔ اس نے جھک کر ونیزے کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے، جس سے ونیزے کے دل کو تھوڑا سکون ملا۔ اگلے 2 دن بہت بھاری تھے۔ ونیزے کی امی کا آپریشن ہو گیا تھا لیکن وہ ابھی تک آئی سی یو میں تھیں اور انہیں ہوش نہیں آیا تھا۔ ونیزے کا ہنسنا، مسکرانا اور شرارتیں کرنا سب ختم ہو چکا تھا۔ وہ ہر وقت مسئلے پر بیٹھی رہتی تھی۔ عارض رات کے اندھیرے میں اس کے قریب آتا، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا اور اس کا حوصلہ بڑھاتا۔ ان 2 دنوں میں ان کے درمیان کا رشتہ صرف ایک معاہدہ کا نہیں رہا تھا بلکہ وہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت بن چکے تھے۔ تیسری رات عارض کو ایک فون کال آئی۔ اس کا چہرہ یکسر بدل گیا۔ کیا تم پکا کہہ رہے ہو؟ عارض نے دھیمی لیکن سخت آواز میں پوچھا۔ ٹھیک ہے، میں ہسپتال پہنچ رہا ہوں۔ ونیزے نے خوف زدہ ہو کر پوچھا۔ کیا ہوا عارض؟ عارض نے ونیزے کے دونوں کندھے پکڑے۔ ونیزے، میری بات غور سے سنو۔ طیمہ ہسپتال گئی ہیں اور وہ تمہاری امی کے وینٹی لیٹر کی تاریں نکالنے کی کوشش کر رہی ہیں تاکہ میرے ابا پر دباؤ ڈال سکیں اور جائیداد اپنے نام کروا سکیں۔ ونیزے کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا میری امی؟ پلیز عارض، میری امی کو بچا لیں۔ وہ عارض کے پاؤں میں گرانے لگی۔ عارض نے اسے فوراً اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں اپنی جان دے دوں گا ونیزے، لیکن تمہاری امی کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ تم یہیں کمرے میں رہو، میں جا رہا ہوں اور آج یہ ڈرامہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ عارض کمرے کی کھڑکی کے راز سے نیچے اترا جہاں اس کی گاڑی تیار تھی اور ونیزے کمرے میں اکیلی خوف اور تنہائی کے اندھیرے میں ڈوب گئی۔ کئی گھنٹے گزر گئے۔ رات کے 3 بج چکے تھے لیکن نہ تو عارض کا کوئی فون آیا اور نہ ہی اس کے بھائی کا۔ ونیزے کمرے کے چکر کاٹ کاٹ کر تھک چکی تھی۔ اس کا دل کسی برے حادثے کا سگنل دے رہا تھا۔ چونکہ ہسپتال میں عارض کا سامنا ان لوگوں سے ہونا تھا جو اس کے جانی دشمن تھے۔ اچانک نیچے لاؤنج میں بہت زور سے چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں۔ ونیزے کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ بھاگتی ہوئی نیچے آئی۔ لاؤنج میں پولیس کھڑی تھی اور طیمہ ہتھ کنڈیوں میں جکڑی رو رہی تھی۔ ان کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا جو عارض کا تایا زاد بھائی تھا۔ ونیزے کے سسر صوفے پر بیٹھے سر پکڑے ہوئے تھے۔ ونیزے کے سسر صوفے پر بیٹھے سر پکڑے ہوئے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ابو جی، کیا ہوا؟ عارض کہاں ہے؟ میری امی کیسی ہیں؟ ونیزے نے روتے ہوئے پوچھا۔ سسر نے اوپر دیکھا، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ونیزے بیٹی، عارض نے اپنی جان پر کھیل کر تمہاری ماں کو بچا لیا۔ وہ عورت ہسپتال میں تمہاری ماں کا خون کرنے پہنچی تھی۔ عارض نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑوایا۔ اور عارض وہ کہاں ہے؟ ونیزے کی سانس اٹک گئی۔ سسر نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس لڑائی میں اس کے بھائی نے عارض پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ وہ اس وقت آپریشن تھیٹر میں ہے۔ ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ بچانے کے چانسز بہت کم ہیں۔ ونیزے کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ اسے لگا دنیا رک گئی ہے۔ وہ شخص جو 2 دن اس کا حوصلہ بن رہا تھا، وہ کل رات اس کے گالوں کو چوم کر گیا تھا۔ وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ وہ بنا کچھ سوچے، بنا چپل پہنے، پاگلوں کی طرح گھر سے باہر بھاگی۔ ہسپتال کا راہداری بالکل سنسان تھی۔ صرف ونیزے کے ننگے پاؤں کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ آپریشن تھیٹر کے باہر پہنچی جہاں اس کا بھائی حسن کھڑا رو رہا تھا۔ حسن، عارض کہاں ہے؟ ونیزے نے حسن کا گریباں پکڑ لیا۔ ونیزے، انہوں نے بھائی کو بہت مارا۔ وہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ اب وہ شاید کبھی نہیں اٹھے گا۔ حسن نے روتے ہوئے کہا۔ اسی وقت ڈاکٹر باہر آیا۔ اس نے
کے چہرے پر مایوسی تھی۔ ہم معذرت خواہ ہیں، مریض کی حالت بہت نازک ہے، انہوں نے بہت خون بہا دیا ہے، اب کوئی معجزہ ہی انہیں بچا سکتا ہے۔ اگر وہ اگلے 1 گھنٹے میں ہوش میں نہ آئے تو۔ ڈاکٹر نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ونیزے کا دل جیسے پھٹ گیا۔ وہ ڈاکٹر کو دھکا دے کر آپریشن تھیٹر کے اندر گھس گئی۔ وہاں عارض سفید چادر میں لپٹا مختلف مشینوں کے درمیان کھڑا لیٹا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل سفید ہو چکا تھا۔ ونیزے اس کے بیڈ کے پاس آئی اور اس کا وہ ہاتھ پکڑ لیا جو ہمیشہ اسے تحفظ کا احساس دلاتا تھا، لیکن اس وقت وہ ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ عارض اٹھیں نا۔ ونیزے کی آواز بالکل دھیمی تھی۔ چلبلا پن غائب ہو چکا ہے، صرف ایک تڑپ باقی تھی۔ آپ نے کہا تھا نا کہ آپ بہت ضدی ہیں، تو اپنی ضد دکھائیں نا۔ آپ مجھے اس طرح اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کے آنسو عارض کے ٹھنڈے ہاتھ پر گرے۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم مل کر دشمنوں کو سبق سکھائیں گے۔ دشمن تو پکڑ لیے گئے، اب آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی عارض، میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ وہ اس کے ہاتھ پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کمرے میں صرف مشینوں کی پپ پپ کی آواز آ رہی تھی جو آہستہ آہستہ دھیمی ہو رہی تھی۔ ونیزے نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے لگا جیسے اس کی دنیا اجڑ گئی ہو، لیکن تبھی اسے اپنے ہاتھ پر ایک ہلکا سا دباؤ محسوس ہوا۔ ونیزے نے چونک کر سر اٹھایا۔ عارض کی بند آنکھوں کے کونے سے ایک آنسو ٹپکا تھا اور اس کی انگلیاں ونیزے کے ہاتھ کو ہلکے سے پنچ رہی تھیں۔ مشینوں کی رفتار اچانک نارمل ہونے لگی۔ عارض نے بہت مشکل سے اپنی بھاری پلکیں اٹھائیں اور ونیزے کے روتے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک انتہائی دھیمی اور کمزور سی مسکراہٹ ابھری۔ تم بہت زیادہ روتی ہو۔ عارض کی آواز بالکل سرگوشی جیسی تھی، لیکن ونیزے کے لیے یہ دنیا کی سب سے خوبصورت آواز تھی۔ عارض، ونیزے نے خوشی سے چلاتے ہوئے ڈاکٹرز کو آواز دی جو باہر کھڑے تھے۔ ڈاکٹرز بھاگتے ہوئے اندر آئے اور معائنہ کرنے لگے۔ یہ تو واقعی معجزہ ہے، مریض کی نبض واپس آ رہی ہے، ڈاکٹر نے حیرت اور خوشی سے کہا۔ 1 مہینے بعد موسم بہت خوشگوار تھا اور گھر کے خوبصورت لان میں چائے کا انتظام تھا۔ ونیزے کی امی اب بالکل ٹھیک ہو کر اپنے گھر واپس جا چکی تھیں اور دائی اماں اور ان کا بیٹا جیل کے سوراخوں کے پیچھے اپنے انجام کو پہنچ رہے تھے۔ عارض اب بالکل صحت مند تھا۔ وہ وہیں کرسی پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا، لیکن اس کی نظریں مسلسل کچن کے دروازے پر تھیں جہاں سے ونیزے چائے کی ٹرے لیے باہر آ رہی تھی۔ ونیزے نے گلابی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر وہی پرانی چلبلاہٹ اور شرارتیں واپس آ چکی تھیں۔ وہ چائے کی ٹرے میز پر رکھ کر عارض کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ لیں آپ کی کڑک چائے، اور ہاں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کو زیادہ غصہ نہیں کرنا ورنہ آپ کا زخم دوبارہ درد کرے گا۔ ونیزے نے کمر پر ہاتھ رکھ کر بالکل ایک ریب دار بیوی کی طرح کہا۔ عارض نے اخبار ایک طرف رکھا، چائے کا کپ اٹھایا اور ونیزے کا ہاتھ پکڑ کر اسے جھٹکے سے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ عارض، نیچے ابو جی ہیں، کوئی دیکھ لے گا۔ ونیزے نے شرماتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ کوئی نہیں ہے یہاں، سب اندر ہیں، عارض نے اس کے چہرے کے قریب ہو کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں اب صرف محبت اور پوشیدگی تھی۔ اور تم نے کہا تھا نا کہ میں بہت غصیلا ہوں، تو اب اس غصیلے شوہر کو جھیلنے کے لیے تیار رہو۔ میں تو جھیل لوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مجھے روز گھمانے لے جائیں گے۔ ونیزے نے اس کے کالر کو ٹھیک کرتے ہوئے معصومیت سے سودا کیا۔ منظور ہے، جہاں تم کہو گی وہیں چلیں گے، عارض نے مسکرا کر کہا اور ونیزے کے گال پر محبت بھرا لمس چھوڑ دیا۔ ونیزے نے ہنستے ہوئے اپنا سر اس کے مضبوط سینے پر رکھ دیا جہاں اب کوئی خوف نہیں تھا، کوئی سازش نہیں تھی، صرف ایک پرسکون اور خوبصورت زندگی کی شروعات تھی اور جو انہوں نے مل کر لکھی تھی۔